السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ عید کے دن کے مسنون اعمال کو ذکر کر دیا جائے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ شریعت کے موافق اپنی آرائش کریں عید کے دن۔ پہلا عمل تو یہ یاد رکھیں سنت کے مطابق کہ شریعت کے موافق اپنی آرائش کریں۔ دوسرے نمبر پر غسل کرنا، تیسرے نمبر پر مسواک کرنا، چوتھے نمبر پر اچھے سے اچھے کپڑے جو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہوں، جو موجود ہوں، ان کو پہننا۔ نمبر پانچویں نمبر پر خوشبو لگانا۔ چھٹے نمبر پر صبح کو سویرے یعنی اور دنوں کے مقابلے میں بہت جلدی اٹھنا۔ اور ساتویں نمبر پر عیدگاہ میں جلدی سے جانا، سویرے سویرے جانا۔ نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا۔ نمبر 9، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا۔ نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا۔ نمبر 11، جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ ایک راستے سے جا رہے ہو تو راستے میں جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا کر جاؤ، راستہ بدل کر آؤ۔ ادھر سے آتے ہوئے جب تم دوسرے راستوں سے آؤ گے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے کوئی تکلیف دینے والی چیزیں ہوں، ان کو بھی ہٹاتے ہوئے آنا۔ لوگوں کو دیکھ کر پتہ چلے کہ مسلمان آج ان کا تہوار کا دن تھا، آج بھی یہ لوگ تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 12، پیدل جانا عیدگاہ کی طرف۔ نمبر 13، راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ تو عید الفطر کے جو مقاصد ہیں ان کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر کے تقاضے کیا ہیں اور عید الفطر کا پیغام کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ سب حضرات نے ایک مہینے کی بھوک پیاس، ریاضتوں اور لذات نفس کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد کھانے پینے کی پہر سے رخصت ملنے پر جو طبی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح دن کا روزہ، رات کی تراویح بشکل زکوٰۃ و صدقات، غربا مساکین کی ہمدردی، غمخواری کی اللہ پاک کی جانب سے جو توفیق ارزانی پر جو عقلی خوشی مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اسی خوشی کے اظہار کا نام عید الفطر ہے۔ لفظ عید کے لغوی مفہوم میں لوٹنا شامل ہے۔ جی ہاں، لوٹنا، جہاں ہر سال اس دن کے آنے اور پلٹنے کی وجہ سے اسے عید سے موسوم کیا جاتا ہے، وہیں مہینہ بھر کی روحانی ریاضتوں اور نفسانی اخلاقی طہارتوں پاکیزگیوں کے بعد ایک نئی روحانی زندگی کے ملنے پر اس کو عید کہا جاتا ہے، یعنی رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کے اشروں کی سعادتوں سے بہراور ہونے اور گناہوں کی کثافتوں سے پاک و صاف ہو جانے کے بعد دوبارہ ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی اس تاریخی دن کو عید کہا جاتا ہے۔ حضرات، جو دوسری قومیں ہیں وہ اور طریقے سے خوشیاں مناتی ہے اور ہمارے یہاں اظہار مسرت اور طریقے سے رقص کرنا، سرور، موج مستی اور جو ہے عیاشیاں کرنا، یہ ہماری عید میں، ہمارے مذہب میں یہ بات داخل نہیں ہے۔ ڈانس کرنا، ناچنا اور موٹر سائیکل میں بڑے بڑے سلنسر پٹاخے پھوڑتے ہوئے جانا، تیزی سے موٹر سائیکل کو ریس دے کر برابر سے نکلنا، یہ تمام تکلیف دینے والی جو فقرے قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ اس کو لگا کر اس طرح کا کام چاند رات میں کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ عید کی دن کی بے حرمتی ہے اور اپنے نفس و بدن کی طہارت، ایثار، ہمدردی، ہر ایک سے اظہار محبت اور آپسی اتفاق، اتحاد، ملی اجتماعیت، عجز و انکساری، خشوع و خضوع، یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب ہماری عبادتوں کے اور خوشیوں کے دن آتے ہیں۔ ہاں، یعنی عید صرف علامتی خوشی اور رواجی مسرت کا دن نہیں ہے، جی ہاں، عبادتوں کے بدلے کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات یعنی چاند رات کو کیا کہتے ہیں؟ جو عید الفطر جیسے آج رات ہے تو اس کو آج رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں،
اور عید الفطر کے دن کو یوم الجوائز یعنی انعامات و بدلے کا دن حدیث میں کہا گیا ہے. یہ یاد رہنے والی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے. کنز الامال کتاب کا نام بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً جو روایت مروی ہے، یوم الفطر یوم الجوائز، یوم الجوائز یعنی انعام ملنے والا دن ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کو مذہبی تہوار قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، بخاری شریف. بے شک ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے. تو اللہ پاک عید الفطر کے دن فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، گواہ بنا کر روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو سیئات سے بدل دیتے ہیں. چنانچہ حضرات روزے دار عیدگاہ سے بخشے بخشائے واپس ہوتے ہیں. اللہ پاک جو بات کہی گئی سنے گئی، مجھے بھی آپ کو بھی عمل